السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی لیگل ہب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں کتنی اقسام کے ڈرائیونگ لائسنس ہیں، کون سا لائسنس کس کیٹیگری کا ہے اور کس کے لیے ہے اور اس میں کیا فرق ہے، ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا کس قانون کے تحت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے مکمل رہنمائی۔ دوستو، پاکستان میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا اور اقسام کا تعین موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 اور موٹر وہیکل رولز 1969 کے تحت کیا جاتا ہے۔ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کا سیکشن 3 تا 15 ڈرائیونگ لائسنس کی لازمی شرط، اقسام اور شرائط کا تعین کرتا ہے، جبکہ موٹر وہیکلز رول 1969 رول 42 تا 51 لائسنس کے اجرا، ٹیسٹ، عمر کی حد اور دیگر اصول بیان کرتا ہے۔ یہ قوانین ہر کیٹیگری کے لیے الگ شرائط، تجربہ اور اجازت واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم لرنر لائسنس کی بات کرتے ہیں۔ یہ لائسنس سب سے پہلے درکار ہوتا ہے اور لرنر لائسنس کے 42 دن پورے ہونے کے بعد ریگولر لائسنس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اس کی فیس 500 روپے ہے، لیکن اگر موٹر سائیکل اور کار دونوں کے لیے یہ لرنر لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو 1000 روپے ادا کرنا ہوں گی، اور اس میں عمر کی حد 18 سال مقرر کی گئی ہے۔ کیٹیگری اے موٹر سائیکل، یہ لائسنس صرف موٹر سائیکل چلانے کے لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہونڈا 125، ہونڈا 70 وغیرہ۔ اس میں عمر کی حد 18 سال ہے اور اس کی فیس 980 روپے ہے اور تجربے کی کوئی شرط مقرر نہیں کی گئی۔ کیٹیگری بی کار یا جیپ، یہ لائسنس پرائیویٹ کار، وین یا جیپ چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ عمر کی حد اس میں 18 سال ہے اور اس کی فیس 1980 روپے ہے، جبکہ تجربہ ضروری نہیں۔ کیٹیگری سی موٹر رکشہ، موٹر رکشہ یا چنگچی رکشے کے لیے یہ لائسنس مخصوص ہے اور اس میں بعض اوقات LTV کا تجربہ مانگا جا سکتا ہے اور اس کی فیس 980 روپے ہے۔ کیٹیگری ڈی LTV لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکل، یہ چھوٹی کمرشل گاڑیوں کے لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پر سوزوکی راوی، لوڈر، سوزوکی کیری ڈبا وغیرہ، اور اس میں عمر کی حد 21 سال ہے اور اس میں کم از کم 1 سال کا بی کیٹیگری کا لائسنس کار یا جیپ اس کا تجربہ ہونا ضروری ہے اور اس کی فیس 2480 روپے مقرر کی گئی ہے۔ کیٹیگری ای HTV ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکل، یہ لائسنس بڑی مال بردار گاڑیوں کے لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہینو ٹرک، ٹرالر، بس وغیرہ، اور اس میں عمر کی حد 22 سال ہے اور کم از کم تجربہ اس میں 3 سال کا LTV کا ہونا ضروری ہے اور اس کی فیس 2330 روپے مقرر کی گئی ہے۔ دوستو، کیٹیگری E1 میں ہیوی مشینری کا لائسنس بنتا ہے، جو کہ تعمیراتی مشینری کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس میں ایکسکیویٹر اور کرین وغیرہ شامل ہیں اور یہ لائسنس ان کے لیے بنتا ہے اور اس میں تجربہ ضروری نہیں، بلکہ اس میں مخصوص تربیت یافتہ سرٹیفکیٹ کا ہونا ضروری ہے اور اس کی فیس 1600 روپے مقرر کی گئی ہے۔ کیٹیگری F PSV پبلک سروس وہیکل، یہ لائسنس مسافر گاڑیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو مسافروں والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بنتا ہے، مثلا بس یا کوسٹر وغیرہ۔ اس میں LTV یا ATV کے ساتھ PSV کی اجازت لینا درکار ہوتی ہے اور اس کی فیس 2330 روپے مقرر ہے۔ کیٹیگری جی کمرشل ٹریکٹر، یہ لائسنس کنٹینر کھینچنے والے اور سامان ڈھونے والے ٹریکٹر کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں LTV کا تجربہ ہونا ضروری ہے اور اس کی فیس 1980 روپے مقرر کی گئی ہے۔ کیٹیگری ایچ زرعی ٹریکٹر، یہ لائسنس زراعتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ٹریکٹر کے لیے بنایا جاتا ہے جو صرف کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اس میں تجربہ ضروری نہیں ہوتا اور اس کی فیس 1480 روپے مقرر کی گئی ہے۔ کیٹیگری B1، یہ لائسنس معذور افراد کی گاڑیوں، مثال کے طور پر ویل چیئر گاڑیوں کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس کی فیس 480 روپے مقرر کی گئی ہے۔ پاکستان میں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس IDP وہ کیسے بنتا ہے؟ دوستو، موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 اور جنیوا کنونشن 1949 کے تحت انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس، انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ IDP جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو پاکستان میں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں۔ اس کے لیے عمر 18 سال ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی لائسنس اور میڈیکل سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، ویزے کی کاپی، شناختی کارڈ کی کاپی درکار ہوتی ہیں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کے لیے۔
اور یہ لائسنس 1 سال کے لیے جاری ہوتا ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس لائسنس کی فی لائسنس کے سٹیٹس پر منحصر ہے اور یہ کیس ٹو کیس سے ویری کرے گی۔ دوستو تمام لائسنس کی فی جو اپ ڈیٹڈ ہیں آپ اس ویب سائٹ سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں dlims.punjab.gov.pk۔ ناظرین، ڈرائیونگ لائسنس صرف ایک کارڈ نہیں بلکہ ایک قانونی ذمہ داری ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر مکمل پروسیس فالو کرنا ضروری ہے۔ لائسنس حاصل کیے بغیر گاڑی چلانا نہ صرف ایک آپ کے لیے خطرناک عمل ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔